امام بخاری ریسرچ اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الجمعہ سیریز میں آج میری گفتگو کا عنوان ہے خیانت سے بچیے۔ قرآن و حدیث میں صاف طور پر مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ خیانت سے بچیں۔ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور نہ ہی جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ خیانت منافق کی نشانی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب وہ بولے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ نمبر 3، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ کسی بھی چیز کو صحیح طور پر اور احساس ذمہ داری کے ساتھ ادا نہ کرنے کا نام خیانت ہے۔ آج ہمارے سماج میں خیانت کی بہت سی شکلیں رائج ہو گئی ہیں۔ اگر کسی نے ہمارے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی ہے اور ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں یا مانگنے پر وقت پر اسے نہیں دے رہے ہیں تو یہ خیانت کی بری قسم ہے۔ کسی نے بھروسہ کر کے ہمیں اپنا راز بتایا، ہم نے دوسرے کو بتا دیا، یہ بھی خیانت ہے۔ ملازمت اور ڈیوٹی کے اوقات میں اپنا ذاتی کام کرنا، یہ بھی خیانت ہے۔ اگر ہم ڈاکٹر ہیں اور مریض سے بھاری فیس لے رہے ہیں تو اس کو فل ٹائم نہ دینا، اس کا صحیح سے چیک اپ نہ کرنا، اس کے ساتھ ہمدردی نہیں کرنا، یہ بھی خیانت ہے۔ اگر ہم تاجر ہیں اور ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں یا اشیاء میں ملاوٹ کر رہے ہیں تو ہم خیانت کر رہے ہیں۔ اگر ہم بجلی میٹر یا گاڑیوں کے میٹر میں گڑبڑی کر رہے ہیں یا پٹرول یا ڈیزل ناپتے وقت کم دے رہے ہیں تو یہ بھی خیانت ہے۔ کسی شخصیت کے تعارف کراتے وقت اس کی اصل حیثیت کو گھٹا یا بڑھا کر پیش کرنا، یہ بھی خیانت ہے۔ اس لیے دوستو، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ خیانت کی جو بھی شکلیں ہوں ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو امانت کے ساتھ، احساس ذمہ داری کے ساتھ، فرض شناسی کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم خیانت کی تمام شکلوں سے بچتے ہوئے اپنی ذمہ داری، فرض شناسی اور احساس ذمہ داری کے ساتھ صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق سے نوازے۔ والسلام علیکم۔